السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی 4 دن گزر چکے ہیں. سپریم کورٹ کے 5 ججوں سے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو پایا کہ کیا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کسی بھی عدم اعتماد کی تحریک کو اس بنیاد پر مسترد کر سکتا ہے بغیر ووٹنگ کے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے اراکین اسمبلی ہیں وہ کسی غیر ملکی سازش کا حصہ ہیں یا وہ کارندے ہیں حکومت کی تبدیلی کے لیے. 5 ججز جن کا سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے ہیں آج بھی وکلاء کے دلائل سن رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ اپوزیشن جماعتوں کے وکلاء کے دلائل سنتے رہے اور آج جو ہیں ڈاکٹر بابر اعوان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل کے دلائل انہوں نے سنے اور اس کے بعد بیرسٹر علی ظفر جو کہ صدر مملکت جنہوں نے اسمبلی ڈیزالو کی ان کے وکیل تھے ان کے دلائل بھی آج سنے اور کل امید کی جا رہی ہے کہ وہ شاید اس معاملے کو نمٹا دیں. اور بڑا سنگین یہ معاملہ اس لیے بھی تھا کہ ایک ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی ایک تحریک جو کہ ایک آئین کا تقاضا ہے اس کے اوپر بغیر ووٹنگ کے اس کو مسترد کر دیا اور یہ کہہ کے اپنی رولنگ کا نام دے کے کہ اس میں غیر ملکی سازش لگتی ہے. تو اس صورتحال میں ایک آئینی بحران پیدا ہو چکا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کیونکہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد وہ عارضی طور پہ وزیر اعظم بنے تھے انہوں نے اب نئے وزیر اعظم کے لیے بھی نام بھیج دیے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے بھی اور جسٹس گلزار احمد سابق چیف جسٹس کا نام انہوں نے بھیجا ہے. سابق ججوں کے ساتھ اور سابق چیف جسٹس صاحبان کے ساتھ شاید ایک خاص انسیت ہے ان کی. پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں ایک سابق چیف جسٹس ناصر ملک کے ہوتے ہوئے وہ الیکشن جیتے تھے اور وہ آج تک متنازع ترین الیکشن کہلاتے ہیں اور اب چیف جسٹس گلزار احمد کا نام سامنے لایا جا رہا ہے جن کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کی جو حکومت ہے وہ بڑی ہی محفوظ تصور کی جاتی رہی ہے. تو بہرحال اب دیکھیں اٹارنی جنرل فار پاکستان جو کہ وفاق کے نمائندہ ہوتے ہیں ان کو بطور ایک غیر جانبدار چیف لا آفیسر کے سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کیے ہیں کہ وہ یہ بتائیں قانونی سوال کے جواب دیں اور سوال وہی 2 ہی سوال ہیں کیا ڈپٹی اسپیکر آئین کے تحت دائر کی گئی عدم اعتماد کی تحریک کو اپنی رولنگ کے ذریعے ختم کر سکتا ہے اور خاص طور پہ جب اس پہ اوپر اسمبلی میں بحث بھی نہ ہوئی ہو اور دونوں طرف رائے بھی نہ لی گئی ہو اور پھر جو عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کرنے کی وجہ ہے وہ کوئی تکنیکی نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی وجہ ہے کہ جو الزام تو ہو سکتا ہے مگر کوئی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی کہ جس سے جو اسمبلی کی جو اکثریت ہے اس کی منشا کے برخلاف فرد واحد ایک ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ختم کر دے. تو آج کے دلائل بڑے دلچسپ سے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے جو آبزرویشنز آئی ہیں ان سے یوں لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے آئین اور قانون کے حق میں جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے لگتا ہے کہ اس کو جو ڈپٹی اسپیکر نے اپنی رولنگ کے ذریعے کالعدم قرار دیا ہے وہ رولنگ جو ہے آئین کے منافی ہو سکتی ہے اور پھر جو اسی غیر آئینی رولنگ کی بنیاد پہ جو وزیر اعظم نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا ہے وہ بھی غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دی جا سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور کل اس بات کا امکان ہے کہ اس پہ کچھ مختصر فیصلہ آ جائے اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہوگی اور وزیر اعظم عمران خان کو اس کو سامنا کرنا پڑے گا. مگر ہم سب جانتے ہیں وزیر اعظم عمران خان بہت چالاک ہیں اور ان کی چالاکیوں کا ذکر آج کچھ چیف جسٹس نے بھی کیا اور وہ اتنے چالاک ہیں کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک بحال ہو بھی گئی تو شاید وہ عدم اعتماد کی تحریک پیش یا اس پہ ووٹنگ ہونے سے چند لمحے پہلے اپنے استعفے کا اعلان کر سکتے ہوں. کہیں گے میں تو پہلے ہی الیکشن میں جا رہا تھا اور ان کو جو انہوں نے ٹائم لینا تھا وہ گین کر لیا اور اس دوران جو انہوں نے سیاسی جلسے جلوس کرنے تھے وہ بھی کر لیے اپنی پولیٹیکل پارٹی کو موبلائز بھی کر لیا. تو اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم عمران خان استعفیٰ دے کے چلے جائیں لیکن ان کا نقصان ان کو یہ ہوگا کہ پھر ان کا کوئی من پسند جج جو ہے وہ
نگران وزیر اعظم نہیں بن سکے گا. پھر جو نیا وزیر اعظم آئے گا نئے سرے سے جس کو قانونی زبان میں کہتے ہیں ایب انیشو یہ سارا عمل شروع ہوگا. اور وہ عمل یہی ہوگا کہ اگر ایک وزیر اعظم استعفیٰ دیتا ہے تو پھر ہاؤس جو ہے اپنا نیا وزیر اعظم منتخب کرتا ہے. اور وہ جو وزیر اعظم آئے گا وہ کوئی نگران نہیں ہوگا, الیکشن کے لیے نہیں ہوگا, وہ جو ریمیننگ ٹرم ہے جو 1.5 سال رہ گیا اس کے لیے ہوگا. مگر اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ شاید ریمیننگ ٹرم پوری نہیں کریں گے, وہ آتے ساتھ ہی چند مہینوں کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کا اعلان نیا وزیر اعظم کرے گا. اور سب کو معلوم ہے کہ اپوزیشن کے جو لیڈر ہیں, لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف, ان کا نام لیا جا رہا ہے. تو یہ تو تازہ ترین صورتحال ہے. سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو اس وقت طوفان مچا ہوا ہے لاہور میں, اس حوالے سے بھی بڑی اہم کچھ باتیں ہوئی ہیں, پیش رفت ہوئی ہیں. اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ کل صبح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو درخواستیں ہیں اعظم نظری تارڑ نے آج کچھ دلائل دیے تھے تو ان کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور پھر مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ پنجاب اسمبلی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ دیکھے یا پھر ہم خود کریں گے, لیکن اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا. ساتھ میں یہ آبزرویشن بھی دے دی ہیں چیف جسٹس عمر تا بندیال نے کہ جب کوئی ادارہ اپنے قواعد کے مطابق کام نہ کر رہا ہو تو جو آئینی عہدیدار ہوتے ہیں, جو آئین کے تحت عہدوں پہ براجمان ہوتے ہیں, ان کو مداخلت کرنی پڑتی ہے. اب وہ آئینی عہدیدار کیا ہے؟ اگر آئینی عہدیدار اسپیکر ہیں یا ڈپٹی اسپیکر ہیں تو ان کو اپنا اختیار جتانا ہوگا. ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ اگر اسمبلی کی عمارت جو ہے وہ اجلاس کے لیے دستیاب نہیں ہے اور ڈپٹی اسپیکر نے ریپریزنٹیشن کر رکھا ہے تو ڈپٹی اسپیکر یا وہ اپنا اجلاس جو ہے وہ جناح پارک میں بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی کر سکتے ہیں. پر یہ تو ایک جنرل آبزرویشن تھی. اب کل پنجاب اسمبلی کا معاملہ جو ہے وہ سب سے پہلے صبح جو ہے اس پہ بحث کا آغاز ہوگا. آج کے جو دلائل ہوئے وہ بڑے ہی دلچسپ تھے. ڈاکٹر بابر اعوان جو کہ رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کافی مشہور ہیں, تو ڈاکٹر بابر اعوان جو ہیں انہوں نے بھی آج کچھ ایسے ہی دلائل سپریم کورٹ میں بھی دیے اور ایک مختلف انداز سے انہوں نے اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی. وہ تھے تو وکیل ایک سیاسی جماعت کے, مگر بیچ میں انہوں نے جب سفارتی کیبل کے حقائق بتانا شروع کیے تو اٹارنی جنرل صاحب بھی پریشان ہو گئے. وہ بھی کھڑے ہو گئے کہ جناب یہ عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, یہ حکومت کے وکیل نہیں ہیں, ان کے یہ سرکاری کیبل کا حوالہ اور معلومات کیسے دے سکتے ہیں. تو اس پہ بھی کچھ باتیں ہوئے, آگے جا کے ہم بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا. سب سے پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ پاکستان ایک آئینی اسلامی ملک ہے. آئینی طور پاکستانی آئین جو ہے وہ اسلامی ہے, برطانیہ اور انڈیا کے آئین سے اس کا موازنہ نہ کیا جائے. بابر اعوان صاحب, کیا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر سیکورٹی کمیٹی کے جو ادارے ہیں وہ خاموش تماشائی بنے رہیں جب غیر ملکی سازش کے واضح اظہارے ہوں؟ یہ ڈاکٹر بابر اعوان وکیل بھی ہیں, پی ایچ ڈی بھی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب چپ تو نہیں رہ سکتے. پھر کہہ رہے ہیں کہ آئین میں قومی اسمبلی کی کارروائی میں عدالتی مداخلت سے تحفظ حاصل ہے. وہی آرٹیکل 69 کے پارلیمنٹ جو ہے وہ ساورن ہے, تو اس میں قومی اسمبلی کی کارروائی میں سپریم کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. مگر ظاہری بات ہے وہ آگے جا کے مزید اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا اور وہاں پہ جس طریقے سے لوگوں کو خرید و فروخت ہوتی رہی, تو ڈپٹی اسپیکر نے اس تناظر میں بھی رولنگ دی تھی. اور پھر کیا عدالت پارلیمنٹ کو مائکرو مینجمنٹ کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات میں مداخلت کرے, نہیں کر سکتی ہے, تو کسی نے کہا بھی نہیں. پھر رولز آف سپریم کورٹ جو ہیں, جیسے سپریم کورٹ کے رولز ہیں ان میں پارلیمنٹ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی, تو اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے جو قواعد ہیں ان میں مداخلت نہیں کر سکتی. یہ تو ایشو نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ڈپٹی اسپیکر نے جس کو ختم کیا ہے, کیا وہ رولز اور قواعد کے تحت ہی وہ اندرونی معاملہ ہے پارلیمنٹ کا, یا وہ آئین کے اندر جو طریقہ کار دیا گیا اس کی خلاف ورزی تھی؟ ظاہری بات ہے وہ تو آئین کے اندر الگ سے طریقہ کار دیا گیا. پھر ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ ہے موشن فار نو کانفیڈنس, یعنی MNC. ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا, تو چیف جسٹس عمر تا بندیال نے مذاق کیا کہ MNC تو ملٹی نیشنل کارپوریشن کے لیے ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے ڈاکٹر بابر. انہوں نے کہا جی ہاں اس سے بہتر تو میں نہیں کہہ سکتا, یہ ملٹی نیشنل کارپوریشن کی جو بات ہے یہ درست ہے. پھر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آئے ہیں یہ سارے جو رسپونڈنٹ ہیں یا درخواست گزار ہیں,
حالانکہ یہ سو موٹا تھا، درخواست نہیں ڈالی تھی کسی نے. یہ سارے اپوزیشن والے جو ہیں یہ پولیٹیکل جسٹس مانگ رہے ہیں، یہ سیاسی انصاف مانگ رہے ہیں. پھر چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ عدالت نے قانون پر چلنا ہے، حقائق کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں جو الزامات لگائے گئے ہیں ہمیں بتائیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے کس بنیاد پر یا کون سے مواد کی بنیاد پر یہ تمام الزامات لگائے ہیں. ڈاکٹر بابروان نے کہا سر قانون میں صرف دو راستے ہیں، آپ نے یا تو اس سائڈ کے حق میں فیصلہ دینا ہے یا دوسری سائڈ کے حق میں فیصلہ دینا ہے. یہ سیاسی عمل ہے، یہ دو سیاسی سوچیں ہیں، تو پھر یہ ایک سیاسی سارا جھگڑا ہے، اس میں عدالت کو نہیں پڑھنا چاہیے. تو اس پہ اور چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں راستے نہ بتائیں، ہمیں راستوں کی ضرورت نہیں، راستے ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے. جس پہ ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ امریکی اہلکار نے ہمارے سفارتی مشن کے سربراہ، نائب سربراہ اور دفاعی اتاشی جو ایک سے زیادہ تھے، یعنی ایئر فورس، نیوی اور آرمی، شاید وہ اشارہ کر رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں امریکی اہلکار نے جو ہے وہ ساری گفتگو کی ہے. اور یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اب ڈاکٹر بابروان نے یہ انکشاف کیا ہے کیبل کے حوالے سے کہ یہ میٹنگ ہوئی، حالانکہ وہ صرف ایک چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، لیکن یہ حساس دستاویز اب جو آگے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں ان کو یا تو عمران خان نے دی ہے کیونکہ وہ ان کے کلائنٹ ہیں، اور بطور عمران خان انہوں نے ایک سرکاری سفارتی کیبل ڈاکومنٹ جو کہ کانفیڈنشل تھا، اور بابروان جو ہیں وہ اب کسی کابینہ کے رکن بھی نہیں ہیں کہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا ہو، اور وہ ایک پرائیویٹ کیپیسٹی میں بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں، اور عمران خان نے ان سے وہ سرکاری ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے، اور آگے جا کے بطور ایک وکیل سرکاری جماعت کے سربراہ کے وہ یہ ڈاکومنٹ کی معلومات اب سپریم کورٹ میں رکھ رہے ہیں. آگے جا کے کیا ہوتا ہے وہ آپ دیکھیں گے. تو اب ڈاکٹر بابروان بتا رہے ہیں وکیل چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے کہ امریکی اہلکار نے ہمارے سفارتی مشن کے سربراہ، نائب سربراہ اور دفاعی اتاشی جو کہ ایک سے زیادہ تھے ان کے ساتھ یہ گفتگو کی. پھر کہا کہ ہماری حکومت کو 7 مارچ کو یہ کیبل موصول ہوا جو سفارتی کیبل ہوتا ہے جو خود اپنے سفیر کا لکھا ہوا ہوتا ہے. پھر عدالت نے پوچھا کہ وہ امریکی سفیر نے یہ جو گفتگو کی تھی آپ کے سفارتکار سے، یہ جو میٹنگ ہوئی تھی اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس پہ ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ وہ تاریخ تو مجھے نہیں معلوم، انفارمیشن نہیں ہے. پھر بابروان نے کہا کہ یہ خفیہ سفارتی مراسلہ جب فارن آفس آیا تو اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، یعنی اس میں خفیہ الفاظ میں لکھا ہوتا ہے تو اس کو ڈی کوڈ کیا گیا، اس کو سادہ زبان میں ریپروڈیوس کیا گیا. پھر ڈاکٹر بابروان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کا اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں فارن سیکرٹری نہیں آئے، وہ جو اجلاس کابینہ کا طلب کیا گیا، اور ان کا ایک ماتحت جو ڈی جی امریکہ تھا انہوں نے کابینہ کو بریفنگ دی، اور ڈاکٹر بابروان کو کابینہ کی تاریخ کا بھی کچھ علم نہیں تھا. اب وہ اچھا وکیل جو ہوتا ہے نا وہ تاریخوں کے چکر میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تاریخیں اگر وہ کوئی جھوٹ، ظاہری بات ہے جھوٹ کے اندر پھر تاریخیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، کیونکہ جی وہ تاریخوں کا مجھے نہیں پتہ. چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا تو کیا خفیہ مراسلے کا متن کابینہ اراکین میں سرکولیٹ کیا گیا؟ یہ سارے کابینہ کے اراکین کو دیا گیا تھا. ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ سر میری درخواست ہے کہ یہ اگر آپ ان کیمرہ سیشن کر لیں، ان کیمرہ سیشن سے مراد یہ ہے کہ اس کو بند کمرے میں سن لیں، خفیہ کر لیں. اب ایک سرکاری پارٹی کا جو وکیل ہے، جو سیاسی جماعت کا وکیل ہے، اس کے چیئرمین کا وکیل، وہ کہہ رہا ہے ان کیمرہ کر لیں چونکہ یہ بڑی خفیہ معلومات ہیں، اور یہ خفیہ معلومات عمران خان نے بطور سربراہ پی ٹی آئی ایک وکیل کو دی ہے جو سرکار کی معلومات ہے، اور ان کا وہ پرائیویٹ وکیل کہہ رہا ہے کہ ان کیمرہ سیشن کر لیں خفیہ، کیونکہ یہ بڑی خفیہ معلومات ہے. اور یہ ان کیمرہ سیشن اگر ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر بابروان پھر وہ ساری خفیہ معلومات شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ بطور ایک وکیل. نہ کوئی آپ کیبنٹ کے ممبر ہیں، نہ کوئی سرکاری ایسا عہدہ رکھتے ہیں، لیکن وہ ایک ان کیمرہ سیشن مانگ رہا ہے، ایک پارٹی کا وکیل جو ہے کہ ان کیمرہ سیشن مانگ رہا ہے. چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ ہم آپ سے تفصیل نہیں مانگ رہے، ہم آپ کی درخواست پہ غور کریں گے ان کیمرہ سیشن والی. ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی جو ان کیمرہ سیشن کا جواز بنے. اٹارنی جنرل کا یہ سفارتی کیبل کی معلومات کسی اٹارنی جنرل بیرسٹر خالد جاوید جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ کھڑے ہو گئے، روشٹم پہ آ گئے. انہوں نے چیف جسٹس کہا کہ جناب والا مائی لارڈ
یہ جو سفارتی کیبل کی معلومات جو ہے دی جا رہی ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کے وکیل کے ذریعے باہر نہیں آنی چاہیے. اور اب سوال پیدا ہو رہا ہے. اٹارنی جنرل کو بھی پریشانی ہو گئی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پرائیویٹ وکیل ہیں, تو ان کے پاس یہ کیبل کی معلومات کہاں سے آ گئی, یہ تو خفیہ کیبل ہوتی ہیں. تو اس پہ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم بھی جو ہیں وہ خارجہ پالیسی کے معاملات پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے. آپ ڈاکٹر بابر اعوان نے پھر اپنے دلائل جاری رکھے اور پھر انہوں نے کہا کہ کیس میں کہا گیا ہے کہ کیبل میں انہوں نے اب مزید وہ بتا رہے اس کیبل کے بارے میں, ایک پرائیویٹ جماعت کا وکیل بتا رہا ہے کہ کیبل میں کہا گیا ہے کہ فلاں ملک اس مسئلے پر وزیر اعظم سے ناراض ہے, اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو ڈیش ڈیش ڈیش. یہ اب ڈاکٹر بابر اعوان کہہ رہے ہیں اگر عدم اعتماد, یہ وہ ڈاکٹر بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ جو سفارتی کیبل تھی جو ہمارے سفیر نے اپنی حکومت کو لکھی تھی, اس کیبل میں وہ بتا رہا ہے کہ امریکی اہلکار نے ان سے کیا باتیں کی, اور امریکی اہلکار نے جو باتیں کی وہ یہ ڈاکٹر بابر اعوان پڑھ کے بتا رہے ہیں. تو بابر اعوان کے مطابق امریکی اہلکار نے دھمکی لگائی کہ فلاں ملک اس مسئلے پر ناراض ہے, اگر عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو ڈیش ڈیش ڈیش. اب اس ڈیش ڈیش میں آپ کچھ بھی لگا دیں. تو اب یہ ڈیش ڈیش کا انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. اور پھر ڈاکٹر بابر اعوان کہتے ہیں کہ کیبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ امریکی اہلکار نے کہا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر سب ٹھیک ہے. اس موقع پہ جسٹس جمال خان مندوخیل انہوں نے کہا کہ یہ باتیں اسپیکر کے وکیل جو ہیں نعیم بخاری, ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کے وکیل, ان کو کرنی چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک رولنگ دی ہے عدم اعتماد کی تحریک کو ختم. اس رولنگ میں وجہ غیر ملکی سازش لکھی ہے, تو غیر ملکی سازش کا کوئی مٹیریل تو ڈپٹی اسپیکر کے سامنے ہوگا نا, جس بنیاد پہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو ہی انہوں نے ختم کر دیا ہے. تو یہ مٹیریل تو ڈپٹی اسپیکر کے پاس ہونا چاہیے تھا. اور اس مٹیریل کے بارے میں جو بات چیت ہے جو ہے وہ اس کا وکیل کو کرنے چاہیے, اسپیکر کے وکیل کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ یہ باتیں اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری کریں گے, آپ سیاسی جماعت کے وکیل ہیں. جسٹس ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ 8 مارچ کو عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے, جس کا ذکر کہیں اور سے آیا, اور اس میٹنگ کی بائی دا وے جو تاریخ اب نہیں بتائی جا رہی, جو امریکی اہلکار کی میٹنگ پاکستانی سفارتکار سے ہوئی ہے. چیف جسٹس امت عابدیال نے کہا کہ کس تاریخ کو یہ میٹنگ ہوئی, قومی سلامتی کی کمیٹی اور قومی اسمبلی کی کمیٹی کی میٹنگ کب ہوئی, آپ ان سب کی تاریخیں بتائیں. تو جس پہ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ اگر میں نے یہ تاریخیں بتا دی تو پھر وہ کہیں گے کہ میرا کیس آرگو کر دیا, یعنی کہ نعیم بخاری صاحب نے جو کیس آرگو کرنا تھا وہ کہیں گے کہ میرا کیس آرگو کر دیا. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں ڈاکٹر بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی میں جو ہے ایڈوائزر قومی سلامتی معید یوسف نے بریف کیا, اور ان اپوزیشن والوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. ان کو نوٹس بھیجے تھے, ان کو سب کہا تھا, لیکن وہ نہیں آئے. قومی سلامتی کمیٹی نے کہا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے اور یہ احتجاجی مراسلہ جو ہے دیا جائے گا امریکی سفیر کو, اور پھر وہ احتجاجی مراسلہ امریکی سفیر کو دیا گیا. پھر فوجی ترجمان نے بھی کہا ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا بیان ہے وہی ہمارا موقف ہے. جیسے جمال خان مندوخیل بولے کہ جو الزام تھا کہ یہ غیر ملکی قوتوں سے ملے ہوئے ہیں, ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا, وہ غیر ملکی قوتوں کے ساتھ جو ان کی گٹھ جوڑ تھی. تو ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ ہم نے 63A کا ریفرنس بنا کے الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے. یہ 63A کا ریفرنس وہی ہے کہ جو پارٹی مخالف عدم اعتماد میں ووٹ دے گا تو اس کو سیٹ سے محروم کرنے کے لیے ریفرنس بھیج دیا جائے گا, وہ ڈی سیٹ کر دیا جائے گا. تو وہ ریفرنس ڈاکٹر بابر اعوان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریفرنس بھیجا ہوا ہے, حالانکہ ایسا کوئی ریفرنس نہیں ہے, اور نہ ہی جو شوکاز نوٹسز جاری کیے گئے تھے ان میں کوئی غیر ملکی سازش کا کوئی ذکر تھا. مگر اس میں ڈاکٹر بابر اعوان سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 63A کا ریفرنس بھیجا ہوا ہے. جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کوئی تجویز کی کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں سروسز چیف بھی ہوتے ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہیں جیسے جمال خان مندوخیل کہ کیا انہوں نے کوئی تجویز ایسی کی. پھر جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ بھی پوچھا کہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے
کوئی اس حوالے سے سفارش کی ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے کوئی مقدمے بنے یا ان کے خلاف کارروائی ہو؟ بابر اعوان نے کہا کہ پرائم منسٹر نے اور کابینہ نے بڑی احتیاط برتی ہے اور میں بھی بڑا محتاط ہوں۔ اس پہ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا کہ جو آپ نے آرٹیکل 5 کا ذکر کیا کہ ہر شہری ریاست کے ساتھ وفاداری کا پابند ہوتا ہے، تو آپ اسی آرٹیکل 5 پہ رہے نا، آپ وہ بات اس سے شروع کرتے ہیں پھر کہیں اور نکل جاتے ہیں۔ جیسے اجاز الحسن نے کہا کہ آپ آرٹیکل 95 کا بتائیں جو عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ہیں۔ ہمارے لیے اس پہ بابر اعوان نے کہا کہ جناب پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ایک کمیشن بنایا جائے، سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے، وہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، اور وہ کمیشن ان الزامات کی تحقیقات کرے جو غیر ملکی سازش ہے، ان الزامات کی تحقیقات کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا اگر آپ کمیشن چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غیر ملکی سازش ہوئی ہے نہیں ہوئی، اور آپ کے پاس ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، اور اب آپ کمیشن کے ذریعے انکوائری کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے پرائم منسٹر نے اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی، ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک بھی رد کر دی انہی الزامات کی بنیاد پہ کہ غیر ملکی سازش تھی، تو پھر آپ نے یہ سب فیصلے بھی کیسے کر لیے اگر آپ ابھی بھی کمیشن کے ذریعے معلومات اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ یہ جو الزامات ہیں غیر ملکی سازش کے، یہ ڈسپیوٹڈ ہے، یہ متنازع ہے اور ڈائیورجنٹ ہے، مطلب دونوں سائڈ اپنے اپنے دعوے کر رہی ہے اور اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے۔ تو یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکیل بابر اعوان یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو غیر ملکی سازش کی باتیں ہیں یہ متنازع ہیں اور دونوں سائڈ جو ہیں اس پہ اپنی اپنی بات کر رہی ہیں۔ بابر اعوان نے یہ بھی کہا کہ ہم جب آئین کی بات کرتے ہیں تو آئین میں تو تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بھی اجازت جو ہے وہ اس پہ آئین کا ذکر نہیں ہے، اور کہاں لکھا ہے کہ رولز آف بزنس میں پولنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا ووٹنگ اس پہ نہیں ہو سکتی، یہ بھی نہیں لکھا کہ ووٹنگ ہوگی، ہر حال میں ہوگی، یہ بھی نہیں لکھا۔ پھر انہیں رولز آف بزنس کا رول 7 پڑھ کے سنایا کہ جو اسمبلی ہے وہ پروروگ نہیں ہوگی جب تک جو قرارداد ہے وہ ڈسپوز آف نہ ہو جائے۔ تو ڈسپوز آف کے حوالے سے بابر اعوان صاحب نے جب یہ بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قرارداد کے ڈسپوز آف سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ووٹنگ ہی ہوگی، ڈسپوز آف کا مطلب ایسے ہی ہے جیسے کوئی سرکاری افسر یا کوئی جج پٹیشن ڈسپوز آف کر دیتا ہے۔ تو ڈسپوز آف کا جو لفظ استعمال کیا گیا رول 7 میں، اس سے مراد یہ ہے کہ صرف ووٹنگ نہیں، اس میں ڈسپوز آف کا لفظ ہے۔ اس پہ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا بابر صاحب یہ تو آپ نے بڑا ہی اچھا مزے کا پوائنٹ بتایا ہے، تو یہ تو پہلا پوائنٹ ہے جو آپ نے کام کی بات کی ہے، اور مگر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر لیو گرانٹ کر دی جائے، موشن یا قرارداد پیش کرنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، تو پھر جب تک اس پہ ووٹ نہیں ہو جاتی تو وہ قرارداد ڈسپوز آف کیسے ہوگی آئین کے تحت؟ پھر اس پہ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ رولز 28 میں اسپیکر کی کچھ باقی اختیارات ہوتے ہیں، ریزیڈیول پاورز ہوتے ہیں، اور وہ سارے جو ہیں ساری چیزیں رولز میں تو نہیں دی جا سکتی، تو وہ مطلب یہ کہنا چاہتے کہ جو اسپیکر ہے یا ڈپٹی اسپیکر وہ ضروری نہیں ہے ووٹ کے ذریعے کرے، وہ ڈسپوز آف بھی قرارداد کو کر سکتا ہے۔ اچھا، سندھ ہاؤس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آخر ڈپٹی اسپیکر کیا کرتا، اور جو مسلم لیگ نون کے جو اراکین تھے NA-15 کے جو مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں، انہوں نے 3 تاریخ کو جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی، اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ہماری غیرت کا معاملہ ہے، اور اسپیکر نے جو ہے وہ کیونکہ اسپیکر کے خلاف وہ قرارداد بھی جمع ہو گئی تھی، تو اس لیے اسپیکر نے انکار کر دیا کہ جناب میں نہیں بیٹھوں گا کیونکہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ گئی ہے۔ تو کیونکہ یہ وہ بڑے غیرت والے ہیں، اور ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے غیرت جو ہے اس میں وہ پھر اپنی کاز کے لیے تو وہ ایز اے اسپیکر نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو اس لیے اسپیکر پیچھے ہو گئے۔ اور جو حالات سندھ ہاؤس میں چل رہے تھے اور جو حالات اواری ہوٹل میں چل رہے تھے، یہ بابر اعوان کہہ رہے ہیں ایک پارٹی کے 22 لوگ خرید لیے گئے، ایک پارٹی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا کہ ہم نے خریدے ہیں، 3 MNAs نے، یہ بابر اعوان صاحب کا دعویٰ ہے کہ 3 MNAs نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی سندھ ہاؤس سے، تو جو سندھ ہاؤس کے جو گارڈز تھے انہوں نے انہیں لمبے ڈال کے مارا، یہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان MNAs کو لمبا ڈال کے مارا۔ یہ سپریم کورٹ کے سامنے ڈاکٹر بابر اعوان دلائل دے رہے ہیں۔
تو کہتے ہیں کہ یہ سندھ کے گارڈز نے کیا، تو میرے پاس کیا ریمیڈی تھی؟ پھر کیا ریمیڈی رہ جاتی ہے میرے پاس، مطلب کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ تو چیف جسٹس ممتا بندیال نے کہا کہ سیاست میں ریمیڈی کیا ہوتی ہے، سیاست میں پھر کیا حل ہوتا ہے اس طرح کی صورتحال میں؟ پھر اس کے بعد بابروان نے خود کہا کہ جی اس کا حل تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس جانا۔ تو چیف جسٹس ممتا بندیال نے کہا کہ جو 63A ہے وہ جو عدم اعتماد میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والوں کے لیے ہے کہ سیٹ سے محروم ہو جائیں گے، تو چیف جسٹس نے کہا وہ جو 63A ہے یہی تو وہ حل بتا رہا ہے 63A، کہ جب منحرف اراکین جو ہیں آپ کے ہدایات کے برخلاف ووٹ دیں تو ان کو سیٹ سے محروم کر دیں۔ تو ہم تو 95 کو دیکھ رہے ہیں، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو آئین کی شک ہے۔ اگر آپ کے بندے ڈیفیکٹ کرتے ہیں، آپ کی پارٹی کو وہ چھوڑتے ہیں، تو اس کا حل عدالت کے پاس تو نہیں ہے۔ اگر سیاسی جماعت کے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اب عدالت انہیں کیسے روکے؟ یہ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اس وقت دیکھیں گے کہ جب آپ کا ریفرنس ہمارے تک آئے گا، یعنی وہ اسپیکر سے الیکشن کمیشن سے سپریم کورٹ، وہی جو 63A کا جو پروسیجر ہے، کہتا ہے ہم تو اس وقت دیکھیں گے جب یہ ریفرنس سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن سے ہوتے ہوئے اپیل میں آئے گا۔ تو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ بطور جماعت آپ نے حل نکالنا ہے اس سارے معاملے کا، اور آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ لوگ کیوں چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کی جماعت کو اور سیاسی جماعتوں کو۔ ڈاکٹر بابروان نے کہا کہ جناب عدالت بھی خیر کیا حل دے گی اس کا، اگر عدالت نے حل دینا ہوتا تو اپنی طرف سے بڑا انہوں نے وہ طنز مارا پرانا کہ 1993 میں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی تھی سپریم کورٹ نے، تو وہ بھی ختم نہ ہوتی، پھر وہ بعد میں نواز شریف نے خود ہی پھر ختم کر دی۔ ہم سب نے کہا کہ الیکشن لڑنا ہے، حالانکہ 93 کی جو نواز شریف کی اسمبلی ختم ہوئی وہ پرائم منسٹر نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے خود اس کو تحلیل کر دیا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بعد میں خبریں آئی کہ دباؤ میں کیا جو بھی کیا، لیکن اختیار آئینی تھا۔ تو چیف جسٹس ممتا بندیال نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ہم وہ فیصلہ کریں گے جو آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ یہ ڈاکٹر بابروان کے دلائل تھے۔ اور پھر ایڈوکیٹ علی ظفر صاحب آگے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے وکیل تھے، انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ نے یہ درخواست قبول کر لی کہ ڈپٹی اسپیکر کو جو رولنگ ہے وہ بھی ختم کر دی، اسمبلیاں بھی بحال کر دی، تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنے فیصلے میں ڈائریکشن دینی ہوگی اسپیکر کو کہ اسپیکر جو ہے وہ یہ کرے، اسپیکر دوبارہ۔ تو یہ جو آپ ڈائریکشن دیں گے تو یہ آئین کی ان شکوں کی خلاف ورزی ہے کہ جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت پارلیمنٹ کو ہدایات یا حکم نہیں دے سکتی۔ تو جو بھی آپ فیصلہ کریں گے اس میں آپ نے ڈائریکشن تو دینی ہوگی اسپیکر کو یا پارلیمنٹ کو، تو یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو اس پہ چیف جسٹس ممتا بندیال نے کہا تو کیا اگر پارلیمنٹ یا اسپیکر جو ہے وہ آئین کے منافی اگر کوئی کام کرتا ہے جو آئین کے اندر چیز لکھی ہے تو کیا اس پہ بھی ہم سپریم کورٹ جو ہے ان کو ہدایات نہیں دے سکتی؟ جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جناب اگر کوئی پارلیمنٹ کا جو قواعد ہیں، جو انٹرنل پروسیجر ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ ان کو ہدایات نہیں دے سکتی۔ ہمارے یہ پارلیمانی نظام حکومت ہے اور اس میں صوبائی اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں وہ آئین کے شکوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جسٹس مقبول باقر جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت تقریر کی اپنے الوداعی ریفرنس میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آئین کے 3 آرگن ہیں جو ریاستی ستون ہیں، ان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ تعلقات بڑے ہی نازک ہیں، اور اتنے ہی نازک ہوتے ہیں جیسے کوئی شہد کی مکھی جو ہے اپنا وہ بناتی ہے چھتا، تو اتنی محنت سے وہ مکھیاں اس کو وہ بناتی ہیں پورے شہد کو۔ تو یہ جو آئینی ریاستی جو ادارے ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بڑا نازک کام ہے اور بڑا محنت طلب کام ہے، اور بڑا سوچ سمجھ کے ہمیں یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ جس سے عدلیہ اور پارلیمنٹ اور جو حکومت ہے، جو انتظامیہ ہے، اس کے ایک دوسرے کی حدود میں ہم تجاوز نہ کریں۔ تو جیسے مقبول باقر کی تقریر کا وہ حوالہ دیا کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاور جو ہے وہ شہد کی مکھی کے چھتے والا محنت طلب کام ہے، اور یہ پارلیمنٹ کا ایک اصول ہے۔ پوری دنیا کی جو پارلیمنٹ ہے ان کا ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ جو آزادی رائے ہے پارلیمنٹ کے اندر، جو اراکین کو بولنے کی آزادی ہے، اس میں بھی ان کو تحفظ حاصل ہے، وہ بھی ایک اصول ہے۔
اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ واحد اپنے معاملات میں وہ واحد جج ہے، اور وہ اپنے جو طریقہ کار ہے، جو کارروائی ہے، وہ اس میں کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اور یہ آئین کے آرٹیکل 69 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جیسے جمال خان مندوخیل نے کہا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب پارلیمنٹ کوئی قانون اگر پاس کر دے تو پھر عدالت اس قانون کا جائزہ لے سکتی ہے، مگر جو پارلیمنٹ کے اندر اس قانون کے پاس ہونے سے پہلے کی جو کارروائیاں ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو پروسیڈنگ ہے، جو ڈیبیٹ ہے، عدالت اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں اٹھا سکتی۔ اس پہ یا جو اسپیکر کے فیصلے ہیں، تو بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی بالکل، جو پارلیمنٹ کے یا اس کے اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو انتظامی فیصلے ہوتے ہیں یا اندرونی فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ ہاں، جو قانون منظور کرتی ہے پارلیمنٹ وہ پھر پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے، اور پھر اس پہ عدالت جو ہے وہ کارروائی کر سکتی ہے۔ اگر پارلیمنٹ یہ کہے کہ وہ کچھ اراکین پارلیمنٹ کو ووٹ کو تسلیم نہیں کرتے، لیٹس سے کہ اگر اسپیکر یہ کہے یا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کرے، یا انہیں پھر پارلیمنٹ سے ہی نکال دے کچھ اراکین کو، اگر اسپیکر نکال دے تو پارلیمنٹ ایسا کر سکتی ہے۔ یہ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل تھے۔ کورٹ جو ہے اس معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ اسپیکر کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے، اور مگر اسپیکر کے فیصلے کو جو اسمبلی کے جو اراکین ہیں وہ اکثریتی فیصلے سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے، جو ہاؤس ہے، وہ صرف محض ایک ادارہ نہیں ہے، وہ ایک خود مختار ادارہ ہے، ایک ساورن ادارہ ہے۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے کہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے کو بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو اسمبلی کے جو اکثریتی اراکین ہیں وہ اپنی اکثریتی ووٹ سے اسپیکر کو ہی ہٹا دیں۔ اس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ بالکل، اور یہ پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ اپنی اکثریت سے اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اسپیکر کو ہٹانا ہی واحد حل ہے اسپیکر کی کسی رولنگ کو تبدیل کرنے کا یا اسے مسترد کرنے کا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے پوچھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسپیکر کی رولنگ کو عدالت نہیں چھیڑ سکتی، مگر جو ڈیزولوشن ہے اس کی جو اس کا تحلیل کرنے کا حکم ہے، جو اسمبلی کو لیے جاری کیا گیا، وزیر اعظم نے اسمبلی جو تحلیل کر دی ہے اس کو دیکھ سکتی ہے۔ یہ بڑا اہم سوال تھا کہ اسپیکر کی رولنگ کو نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ پارلیمنٹ کے اندر کا معاملہ ہے، مگر جو اسمبلی تحلیل کرنے کا وزیر اعظم کی جو سفارش ہے یا پریزیڈنٹ کا حکم ہے، یہ تو اسمبلی کے باہر ہوئی ساری کارروائی، تو کیا اس کو دیکھ سکتی ہے؟ تو اس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو اسپیکر کی رولنگ ہے عدالت اس کو ختم نہیں کر سکتی، مگر اس رولنگ کے بعد جو بھی فیصلے ہوئے ہیں اگر وہ غلط ہیں تو عدالت انہیں ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ بیرسٹر علی ظفر نے تسلیم کیا کہ اسمبلی کی تحلیل کرنے کے لیے جو سفارش ہے وزیر اعظم کی، اور جو پھر صدر نے جو تحلیل کرنے کا حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ، ان دونوں احکامات کو ختم کر سکتی ہے، مگر اسپیکر کی رولنگ میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ یہ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل تھے۔ اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اسپیکر آئین کے مطابق 20% جو آئین میں تقاضا ہے کہ 20% اراکین کے ساتھ ایک قرارداد پیش ہو سکتی ہے یا موو ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی اسپیکر چاہے تو وہ 18% پہ بھی اگر وہ قرارداد پیش کرنے کی اجازت دے دے، 20% اراکین نہ بھی ہوں، تو تب بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ تو اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا، تو جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی بالکل، اگر اسپیکر جو ہے وہ 20% کی شرط کے سے کم لوگوں کی جو قرارداد ہے اس پہ بھی وہ تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے موو کر دیں، تو تب بھی عدالت مداخلت نہیں کر سکتی۔ حالانکہ یہ 20% کی شرط جو ہے وہ آئین میں لکھی ہے، مگر بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں نہیں، کیونکہ یہ اندرونی معاملہ ہے پارلیمنٹ کا، تو اسپیکر اگر وہ آئین میں لکھی 20% کی جو شرط ہے کسی قرارداد کو پیش کرنے کے لیے، تو اس میں بھی وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ اس پہ جسٹس منیب اختر نے کہا یہ تو آپ کچھ بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ تو کچھ بہت ہی سخت آپ
اب بیان دے رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے کہ اسپیکر آئین میں لکھے ہوئے جو شرائط ہیں ان کو بھی جو ہے تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر آئین کے اندر یہ کیوں لکھا گیا ہے ایک شق میں کہ جو اراکین اسمبلی کا جو استحقاق ہے یا جو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے وہ آئین کے مطابق ہوگا یا آئین سے مشروط ہوگا؟ تو جس پہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ جو اسپیکر ہے اس کا ایک آئینی کردار ہے، اسپیکر کا آفس بھی آئین میں درج ہے۔ اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہونا ہے یا نااہل ہونا ہے تو اس کا بھی ریفرنس اسپیکر نے بھیجنا ہے اور وہ پروٹیکٹڈ ہے، تو وہ بھی بین الاقوامی اصولوں کے مطابق پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ 2012 میں بھی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور اس وقت بھی جو اسپیکر کا جو رول تھا وہ یوسف زئی گیلانی وزیر اعظم تھے اور فہمیدہ مرزا اسپیکر تھی، اور اس وقت بھی سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ یوسف زئی گیلانی نے خط نہیں لکھا تھا سوئس حکام کو، انہوں نے انکار کیا تھا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا خط لکھا جائے سوئس حکام کو وہ آصف زرداری کے معلومات کے لیے اور کیسز کے لیے، تو اس پہ توہین عدالت کا کیس چلا اور یوسف زئی گیلانی کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا، اور اس کے بعد اسپیکر فہمیدہ مرزا نے کہا تھا کہ نہیں یہ میں ایز اے اسپیکر ہوں، میں ان کا ریفرنس الیکشن کمیشن نہیں بھیجوں گی، تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اسپیکر جو ہے جب باہر کے کنٹیمپٹ آف کورٹ جب ایک ہو گئی ہے، یہ کیونکہ حکومت کو سپریم کورٹ نے کہا تھا خط لکھیں، وہ پارلیمنٹ کو تو نہیں کہا تھا، تو جب کنٹیمپٹ آف کورٹ باہر ہو گئی ہے تو اس پہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے، سزا سنا رہی ہے وزیر اعظم کو، تو وہ اسپیکر کا کردار صرف ایک پوسٹ آفس والا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سارا معاملہ باہر ہوا ہے، عدالتی کارروائی اور وزیر اعظم کا انکار، تو اسپیکر کا رول صرف پوسٹ آفس والا ہو جائے گا، وہ پارلیمنٹ کی اندرونی کارروائی نہیں ہوگی، تو وہ اس میں پھر اسپیکر کی جو رولنگ تھی اس کو کالا دم قرار دیا گیا تھا۔ تو یہ بیرسٹر علی ظفر کہہ رہے ہیں۔ کیا ہوا؟